میں اپنے جتنے بھی باشعور اور باضمیر انسان میری آواز سن رہے ہیں، میں سب سے اپیل کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں۔ چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ بھائی جی ایس ان تحریک، ہم لوگ ڈاکٹر صفدر سر کی، میں عدم تشدد پہ یقین رکھتا ہوں، میری پوری جدوجہد عدم تشدد پہ مبنی ہے، اور میں عدم تشدد کو پروموٹ کرتا ہوں اپنے پولیٹیکل جدوجہد کے لیے، سندھ کی آزادی کے لیے۔ لیکن میں آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے، یہ گزارش ہے کہ اگر کسی بھی بندے پہ آپ کو کوئی اعتراض ہے، کوئی ایلیگیشن ہے، تو آپ حکم کریں ان کو کہ ان سب بندوں کو ظاہر کیا جائے، ان کو کورٹوں میں پیش کیا جائے۔ اب تو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی، پاکستان کی ملٹری فوج کی حکومت بھی اپنی ہے، ان کا پرائم منسٹر اپنا ہے، ان کی اپنی قومی اسمبلی ہے، اور کئی جج حضرات ان کے اپنے ہیں، کورٹیں ان کی اپنی ہیں۔ تو بھائی اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے، کوئی کسی غلط کاری میں کوئی ملوث ہے، تو اس کو نکال کے ظاہر کر کے اس پہ مقدمہ چلائیں، ان کو کورٹوں میں ظاہر کریں۔ اب کیا رہا ہے؟ میں آج رضا ربانی صاحب کی سینٹ کی اسپیچ سن رہا تھا کہ ڈوری ہلی، ہم نے اس قرارداد پہ ہاں کی، ڈوری ہلی اس قرارداد پہ۔ بھائی رضا ربانی صاحب، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، شیری رحمان صاحبہ، آپ سے اپیل کرتا ہوں، سندھ کے جو نمائندگان ادھر بیٹھے ہیں، مولا بخش چانڈے اور دوسرے دیگر جو بھی انسان دوست بیٹھے ہیں، ان سے اپیل کرتا ہوں کہ آواز اٹھائیں، جو ہمارے سندھ سے اور بلوچستان سے لوگ گم کیے گئے ہیں۔ میں محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ کی سندھ میں حکومت ہے، آپ خود اتنے بڑے اپوزیشن لیڈر ہیں، آپ کی والدہ محترمہ ہمیشہ ان ہتھ کنڈوں کے خلاف، ان گمشدگیوں کے خلاف آواز اٹھاتی تھی۔ انہوں نے میرے لیے، سردار اختر مینگل کے لیے ببانگ دہل ہر جگہ آواز اٹھائی تھی۔ تو آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ کی پارٹی کیوں نہیں بول رہی اس المیے پہ؟ اور میں اپیل کرتا ہوں جناب نواب یوسف ٹالپور کو کہ جیسے چاچا حمید جتوئی نے ٹروڑی پھاٹک کے دنوں میں کہا تھا کہ ہم واپس اسمبلیوں میں نہیں آئیں گے جب تک آپ ان لوگوں کو کورٹوں میں نہیں لے کے آئیں گے، آپ تو ہمیشہ بولتے تھے۔ آپ، نوید قمر، دوسرے لوگ جو سندھ کی نمائندگی کرتے ہیں، بھلے ہم سے، ہمارے نقطہ نگاہ سے آپ اتفاق نہیں کریں، آپ کی سیاسی جو پارٹی ہے اس کے نظریات الگ ہیں، ہمارے نظریات الگ ہیں، لیکن ہم انسان ہیں، ہم سندھ کے رہنے والے باسی ہیں، سندھ کے شہری ہیں۔ آپ کو لوگوں نے ووٹ دے کے ان اسمبلیوں میں پہنچایا ہے۔ آپ نواب یوسف ٹالپور صاحب، آپ لوگ آواز اٹھائیں پلیز۔ یہ جتنے بھی سالوں سے گم نوجوان ہیں، ان کا قصور کیا ہے؟ اگر کوئی قصور ہے تو کورٹیں بھی ان کی، پولیس بھی ان کی، ایجنسیاں بھی ان کی، جج بھی ان کے، مقدمے چلائیں، سزائیں دیں، لیکن ظاہر کریں۔ اور ظاہر کم سے کم ہمیں یہ تو بتائیں کہ وہ زندہ ہیں، مر گئے، وہ شہید ہو گئے، کم سے کم ان کی لاشیں تو ورثاء کو دے تاکہ وہ رو دھو کے، ماتم کر کے اپنوں کو دفنائیں، کم سے کم ان کی قبروں کی نشاندہی کی جائے۔ دیکھیں، ہم جیسے جو عدم تشدد کی پریچنگ کرتے ہیں، عدم تشدد پہ اپنے دوستوں کو پکڑا ہوا ہے کہ نہیں، عدم تشدد کی راہ کو نہیں چھوڑنا ہے،
یہ کل میری بات بھی نہیں سنیں گے. آپ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں وہ کہیں گے آپ کا عدم تشدد آپ کے ساتھ. یہ نوجوان یہ سندھ کے لوگ میری بات بھی نہیں سنیں گے. اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں تمام صحافی حضرات کو جو آواز اٹھاتے ہیں. حامد میر صاحب آواز آپ اٹھاتے ہیں مسنگ پرسنز میں، سلیم صافی صاحب، دوسرے احباب جتنے بھی آواز اٹھاتے ہیں، جو یار ان پہ کوئی مقدمہ ہے، ان پہ کوئی قصور ہے تو ان کو کورٹوں میں پیش کریں، ان کو نکالیں. یہ آپ سسکیاں، ان کی بہنوں کی ماؤں کی سسکیاں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، ان کا رونا. آخر میں شکر گزار ہوں کہ راشد محمود سومرو نے اپنی سندھ کی کانفرنس میں جب جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب نے سندھ کی چیپٹر کی کانفرنس کی تھی کراچی میں، اس میں انہوں نے اس گمشدگی کے ایشو کو اٹھایا تھا اور جتنے بھی مسنگ پرسنز تھے ان کی آزادی کا مطالبہ کیا تھا. میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں راشد محمود سومرو کو، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں قادر مکسی صاحب کو اور ان تمام احباب کو، ان دوستوں کو، ساتھیوں کو جنہوں نے ادھر مسنگ پرسنز کے لیے آواز اٹھائی. آئیے اچو ہم سب مسنگ پرسنز کے لیے آواز اٹھائیں 1 اگست کو. تواں اساں سب گجی جتھے بھی آئیں، ٹویٹر تے آئیں، فیس بک تے آئیں، پریس کلبن تے آئیں، جتھے بھی آئیں، اچو تو گجی گم تھیلن جے لائے آواز اٹھائیں. جیے سندھو دیش، جیے سائیں جی ایم صاحب.